جب میں نے دوسری شادی کی نا تو بہت لتاڑا گیا، تو ہمارے سسرال والوں کا بڑا دباؤ تھا، تو ہمارے ایک ریلیٹیو نے ان سے کہا کہ کام تو بندے نے غلط کیا ہے، ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب یہ غلطی ریورس نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ دوسری کو طلاق دو، کیونکہ وہ دوسری کا قصور کیا ہے بھائی، اس پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلی ہے، تو کیوں چھوڑیں ہم اس کو۔ تو اس وقت مجھے یہ جملہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ غلط ہو بھی تو ریورس، حالانکہ میری تو غلطی نہیں تھی لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی خاندانی مثال دی کہ انہوں نے وہ اس میرے عمل سے خوش نہیں تھے، وہ راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سسرال میں یہ کہا کام تو غلط کیا ہے، لیکن اب جب ہو گیا تو اب یہ ریورس نہیں ہو سکتا۔ ایک اور اس کی میں خاندانی مثال دیتا ہوں آپ کو، خاندانی مثال، ان کا ریورس کرنا اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا کہ کسی کو طلاق دلوائیں ہم، یہ زیادہ غلط ہو جائے گا۔ ایک اور خاندانی مثال، جامعہ فاروقیہ میں ہمارے استاذ تھے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب، مفتی تھے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں نا 2 نمبر مفتی بھی بہت آ رہے ہیں۔ ایک قریب میں ایک 2 نمبر مفتی تھا جس کو آتا شاتا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا، ایک دن اس مفتی کے پاس، جعلی مفتی کے پاس کوئی سوال آیا، ظاہر ہے تحقیق کرنی پڑتی ہے نا، اس نے کیا کیا کہ وہ آیا سوال لے کے جامعہ فاروقیہ اور کہنے لگا کہ آپ اس پہ، یہ میرا سوال ہے، اس پہ جواب لکھ دیں، اسٹیمپ نہیں لگائیے گا۔ اب جامعہ فاروقیہ والوں نے دیکھا کہ یار ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت جواب لکھیں تو اسٹیمپ ضرور لگائیں، یہ پہلا آدمی آیا جو کہے جواب چاہیے لیکن ٹھپا نہیں لگائیے گا، دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کو شک ہوا کہ یار کوئی مسئلہ دال میں کالا کالا رہا۔ انکوائری کی تو پتہ چلا یہ آدمی جعلی مفتی ہے، جامعہ فاروقیہ سے فتویٰ لیتا ہے، ٹھپا اپنا لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتا ہے۔ تو جب یہ پتہ چلا نا تو آیا نا، جس دن دوبارہ آیا ہوگا یا اسی مجلس میں انکوائری کروا لی ہوگی، تو مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ تو 2 نمبر آدمی، ہمارا فتویٰ اپنے ٹھپوں کے ساتھ مارکیٹ میں چلا رہے۔